مورخ کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں، کہ اسی لفظ کا کیوں انتخاب کر رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے واقعات سورہ بقرہ میں بیان ہوئے، طویل ترین سورہ ہے، قرآن کا سب سے طویل سورہ ہے، ہزاروں باتیں اس میں بیان ہوئی، یہ گائے کا انتخاب کیوں ہو گیا؟ اب یہ منسوب انتساب جو ہے، اس کا ہمارے ہاں بھی رواج ہے، اور دنیا کی ہر زبان اور لٹریچر میں، کہ کتاب کسی بھی موضوع پہ لکھی جائے، کوئی بھی موضوع ہو، وہ ناول ہو، افسانہ ہو، کہانی ہو، تاریخی ہو، نفسیاتی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی کتاب ہو، جب کتاب تیار ہو جاتی ہے تو مصنف سوچتا ہے کس کے نام انتساب کریں، اور وہ ایک بڑی خاص بات ہوتی ہے، بہت ہی خاص بات ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ انتساب جو ہے وہ مصنف کے عقل کا امتحان ہوتا ہے۔ مثلا اردو ادب میں جو ناولیں لکھی گئیں، تو انگلش میں تو خیر بہت پہلے سے رواج تھا، لیکن اردو میں تقریباً 100 سال ڈپٹی نذیر احمد کی کتاب میرات العروس جو ہے، وہ پہلا، اس کو آپ ناول کی حیثیت سے کہہ سکتے ہیں کہ ادب میں اسے کہتے ہیں پہلی کتاب ہے۔ ناول یعنی قصہ، کہانی۔ اس کے بعد پھر اخلاقی کتابیں لکھی جاتی رہیں، ایسے ناول کے جو اب بھی اردو ادب میں کورس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اصلاحی اور ایک سلسلہ نکلا کہ صاحب راشد الخیری اور خواجہ 1500 صفحے میں انہوں نے یہ بتایا کہ ایک نوجوان ہے جو ایک کردار ہے، اور وہ ہر جگہ پیدا ہوتا ہے۔ 5000 برس پہلے جب پیدا ہوا تھا تو کس ماحول میں زندہ رہا، اس کے بعد پھر 5000 برس کے بعد پھر وہ پیدا ہوا، تو وہ کبھی مہاتما بدھ کے دور میں پیدا ہو جاتا ہے، کبھی ہندو معاشرے میں پیدا ہو جاتا ہے، کبھی وہ انگریزوں کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے، کبھی وہ مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ کردار ایک ہی ہے، اس کے نام بدلتے رہتے ہیں، کبھی وہ گوتم ہو جاتا ہے، کبھی وہ رام ہو جاتا ہے، اور وہ ہر دور میں اپنے معاشرے سے پریشان ہے کہ یہ کیا معاشرہ ہے، کیا ماحول ہے، تو وہ تہذیبوں سے گزرتا ہے۔ ملکوں میں نہیں پیدا ہو رہا، شہروں میں نہیں پیدا ہو رہا، وہ تہذیبوں میں پیدا ہو رہا ہے۔ جب وہ انگریز ہے تو وہ سفر کرتا ہے یورپ سے اور آتا ہے، اور وہ دہلی آتا ہے ہندوستان میں، اور پھر لکھنؤ جاتا ہے، اور پھر لکھنؤ میں وہ مہمان ہو جاتا ہے گھر میں، جس گھر میں مہمان ہوتا ہے وہ ہندو گھرانہ ہے انگریز، ٹھہرتا ہے ہندو گھرانے میں، کچھ دن رہتا ہے لکھنؤ میں، اور اس کے بعد وہ واپس اپنے گھر جا رہا ہے، تو سب اداس ہو جاتے ہیں، بہت اداس ہو جاتے ہیں اس کو رخصت کرتے ہوئے، حالانکہ وہ انگریز ہے، لیکن چونکہ بہت ہی شریف اور اچھا تہذیبی ہے تو گھر والے بھی اس سے مانوس ہو گئے تھے، تو وہ اسے رخصت کرتے ہوئے بڑے اداس ہیں، سب کی آنکھ میں آنسو ہیں۔ آخر میں وہ دروازے تک پہنچا تو ایک بچی کھڑی ہوئی تھی جس سے وہ بہت مانوس ہو گیا تھا، اس کا نام چمپا تھا۔ تو
تو جب وہ اسے رخصت کرنے لگی تو اس کی آنکھ میں آنسو گرنے لگے اور اس نے کہا جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا اچھا جاؤ، بھگوان تمہیں کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ وہ پلٹا اور پلٹ کے کہنے لگا یہ کون سی دعا دی تم نے ہمیں؟ یہ کون سی دعا دی تم نے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی ہم یہ تو نہیں جانتے کہ یہ کون سی دعا ہے، لیکن لکھنؤ کے ہندو ہوں یا مسلمان ہر مسافر کو یہی دعا دے۔ ہر مسافر کو۔ پھر اس کے بعد وہ بیچارہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے۔ اور کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر بحثیں ہوتی ہیں کہ اسلام کیا ہے اور کیا ہے، اور پھر وہ اسی الجھاوے میں رہتا ہے کہ بھئی یہ اسلام نہیں سمجھ میں آتا۔ یعنی آخری چیپٹر میں یہ بحث ہے کہ وہ فواد اس کا نام ہے، جب وہ پاکستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی یہ اسلام میرے سمجھ میں نہیں آتا، چوتھے خلیفہ اور رسول کی بیوی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کیسا ہے؟ یہ کیسا اسلام؟ یہ میں نے آپ کو 1500 صفحے سنا دیے۔ یہ ہے اس میں بڑے ایوارڈ ملے نوبل کو، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے صفحے پر اس کا انہوں نے انتساب کیا، دنیا کی سب سے بڑی کتاب، پہلے صفحے پہ لکھا میں اس کو انتساب کر رہی ہوں میرنیس کے ایک شعر کے نام، انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹھہر جاؤ چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چل۔ اس پورے شعر پر یہ 1500 صفحے لکھے گئے، اسے کہتے ہیں انتساب، اسے کہتے ہیں انتساب۔ اس شعر میں کیا چھپا ہے؟ دم، دم یعنی ہوا اور ہوس، فضائیں اور آندھیاں، دم، دم کا بھروسہ نہیں، کسی وقت بھی یہ تیز آندھی اس چراغ کو بجھا دے گی۔ اتنی تیز آندھیوں میں چراغ کو لے کے کہاں جا رہے ہو؟ ٹھہرو۔ لیکن وہ ٹھہر کہاں رہے ہیں؟ ٹھہرتے تو شعر کیوں کہتے ہیں؟ یعنی آندھیوں میں چراغ لے کے آ گئے تو آئیڈیا انیس نے کہاں سے لیا؟ رسولین نے آئیڈیا انیس سے لیا، انیس نے آئیڈیا کہاں سے لیا؟ یہ ابو طالب تھے، کفر کی آندھیوں میں محمد کا چراغ جلائے۔ دنیا پکارتی رہ گئی ابو طالب تنہا ہو، یہ کون سا چراغ کفرستان کی آندھیوں میں لے کے نکل پڑے؟ تو ابو طالب نے کہا تو صحیح جو اسے بجھنے دو۔ اپنی حیات میں بجھنے نہ دیا، جاتے جاتے چراغ کا حصار کر گئے، کالی چراغ نہ بجھے، چراغ نہ بجھے۔ دنیا سمجھی گنبد خضرا میں چراغ بجھ گیا، علی نے کہا چراغ روشن ہے، حسن کی آنکھوں میں جھانکو چراغ روشن ہے، حسین کا چہرہ دیکھو چراغ روشن ہے۔ تو پلٹ کے حسین نے زینب سے کہا چراغ روشن رکھنا، انیس دم کا بھروسہ نہیں۔ چراغ 256 ہجری امام ساجد نے کہا مدینے کے گھر میں چراغ روشن ہوگا، اس گھر کا نام ہے بیت الحم، اور قیامت تک وہ چراغ نہیں بجھے گا۔ اس لیے قرآن میں آیت آئی اللہ کے چراغ کو منہ کے پھوکوں سے بجھانا آتا۔
تم اس چراغ کو بجھا نہیں سکتے. انیس دم کا بھروسہ ہے. چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا. تو اب تو نے فانوس میں چھپا لیا ہے چراغ کو نا. پہلے تیز آندھیوں میں جلایا تھا. 11 چراغ تو نے آندھیوں میں جلائے. 12واں تو نے اپنے فانوس میں چھپایا. تو یہ کمال کیا ہے کہ نہیں ذکر کا چراغ تمہیں دیا ہے. اب تم لے کے چلو تیز آندھیوں میں. یہ چراغ جل رہے ہیں تیز آندھیوں. ستون دار پہ رکھتے چلو سروں کے چراغ. جہاں تک یہ ظلم کی سیاہ رات چلے. یہ چراغ ہے. ذکر آل محمد کے چراغ روشن. یہ ایک مجلس نہیں ہو جاتی. یہ چراغ جلا کے آپ چلے جاتے ہیں. پہلے زمانے میں جو چراغ جلاتا تھا اسے چراغی ملتی تھی. ارے جلاؤ چراغ تاکہ چراغی تو ملے. یہ درود، یہ سلام، یہ نعرے، یہ چراغ کی روشنی. یہ روشنیاں پھیلیں، دل منور ہو.